روح القدس کوئی چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈو یو فیل اٹ، یو گاٹ اٹ. وہ اٹ نہیں ہے. یسوع نے کبھی بھی روح القدس کو اٹ نہیں کہا. اٹ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یسوع نے جان بوجھ کر روح القدس کے لیے ہی لفظ استعمال کیا. ایک بات تو یسوع بالکل واضح کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا وین ہی، یعنی وہ روح حق آئے گا. آپ سمجھے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب روح حق آئے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. وہ چاہتا تھا کہ آپ جانیں کہ روح القدس ایک شخص ہیں. اینڈ وین ہی، یعنی وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. ہی یعنی وہ. نمبر 2، روح القدس کوئی بادل نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت بری طرح سے کنفیوز ہوتے آئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے مذہب. زیادہ تر جادو ٹونے والے مذاہب اور کچھ مذاہب اور گروپس نے تو آج کی تاریخ میں روح القدس کی عظمت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ روح القدس کی حضوری کی ظاہری اشکال بناتے ہیں، اور وہ بھی صرف ذہنی حضوری لیے پھرتے ہیں. کیا اجرا تم نے دھواں دیکھا؟ کمرے میں ایک بادل تھا. وہ ایک شخص ہے، کوئی بادل نہیں ہے. نمبر 3، روح القدس فیلنگز یعنی احساسات نہیں ہے. میرے خیال سے ہم نے اسے ایک عجیب چونکا دینے والے احساس کے تجربہ میں بدل دیا ہے. واہ کتنی عجیب فیلنگ ہے. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جب اجتماعی طور پر عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ تو مایوسی کے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس مایوسی کی حالت کو مزید برداشت نہیں کر پاتے تو وہ یہاں وہاں دوڑتے ہوئے چیخیں مارتے ہیں، زمین پر لیٹ کر گھومتے ہیں، اور وہ اسے روح القدس کہتے ہیں، جبکہ وہ صرف اپنی ٹینشن ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی احساس نہیں ہے، وہ ایک شخص ہے. روح القدس کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے آپ کو شور کرنے کی ضرورت نہیں. روح القدس ظاہر کرنے کے لیے آپ کو چلانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو کسی کلب کی طرح سیٹیوں کی تالیوں کی شور کی ضرورت نہیں کہ روح القدس کو محسوس کیا جائے. اگر آپ دھیان سے بائبل کو پڑھیں، زیادہ تر جب وہ ظاہر ہوا تو وہ خاموشی کا وقت تھا. وہ احساس نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، روح القدس ایک احساس نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے. وہ خود کوئی احساس نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے تاکہ آپ اس کی حضوری کو محسوس کریں. لیکن وہ ایک شخص ہے.